اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہم کل کے انٹروڈکشن کے بعد آج دوبارہ اپنے جو اصل ٹاپک ہے تنازعات جھگڑا یا جو ہمارے معاشرے میں جو کچھ اس کو ویسے تنازع ہے جس میں دو افراد کے یا دو کمیونٹی کے یا دو ممالک کے درمیان جو مختلف چیزیں خاص کر جو تنازعات پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے. سب سے بڑی وجہ تنازعات کا ہے پاور، طاقت اور وسائل. یہ اگر ممالک کے حوالے سے ہم دیکھیں جو دو طاقتور ہیں تو وہ چھوٹے ممالک میں آ کے ان کے جو وسائل ہیں اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ خود کو اور طاقتور بنا لیں. اسی طرح اگر ہم نیچے آ جائیں نیچی سطح پہ تو ہمارے جو گھریلو جو زندگی ہے اس میں ایک باپ اس کے پاس طاقت ہوتا ہے، اس کی زمین اس کے نام پہ ہوتی ہے، وہ جو اس کے وسائل حاصل کرتے ہیں تو وہ بچوں کے لیے ایک وہ وسائل جو جمع کرتا ہے تو یہ وسائل میں اس کی زیادتی کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو کریں. تو یہی وسائل جو ہے نا وہ کبھی کبھی بچوں کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن خاص کر خواتین کے حوالے سے دیکھیں تو مرد حضرات کے پاس سارا طاقت تقریباً اس کے ساتھ ہوتا ہے. خواتین جو مانگتے ہیں یا جو چاہتے ہیں اس میں اس کو وسائل کے مطابق نہیں ملتا اور اس طرح ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے درمیان میں. تو یہ وسائل، طاقت اور وسائل یہ ہر جگہ ہے، دو بندوں کے درمیان بھی، دو فیملیز کے درمیان بھی، دو کمیونٹی کے درمیان بھی اور دو ممالک کے درمیان بھی. لیکن ایک چونکہ یہ ڈی آر سی اور وسالیتی کمیٹی جو ہم شروع کر رہے تھے تو میں زیادہ تر جو ہے ایف آئی آر دیکھتا تھا تو وہاں جو امیجیٹ ریزن ہے جو فوراً شروع ہو جاتی ہے جھگڑا تو وہ زبان کے غلط استعمال سے. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بس کسی کو یہ کہا کہ بھئی تم میرے گھر کے سامنے کیوں کھڑے ہو، اور اگر کھڑے ہو تو دیکھا نہیں یہاں خواتین آتی جاتی ہیں، یہاں ہمارا پردہ ہے یہ، اور اس پہ وہ بندہ جو ہے نا جواب میں. تو اس کے بھی 3 ریزن ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو بات کرتے ہیں اس کی بھی 3 قسم کی. ایک جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ہک، ہولڈ اور ہٹ. یہ ہمارے بڑے اکثر جو بزرگ ہیں وہ آپ دیکھتے چکے ہوں گے کہ وہ حجرے میں جب بات کرتے ہیں تو ایسی بات سے شروع کرتے ہیں، کوئی شعر ہو، شاعری ہو یا جرگوں میں اسپیشلی کوئی قصہ کہانی ہو، کوئی قرآن کی آیات ہو، جس سے وہ کنڈا ڈالتے ہیں اپنے سامعین کو، سننے والے. پھر وہ خود یا دوسرا کوئی بندہ اس کے ساتھ مل کے اس کو اور آگے مزید بڑھاتے ہیں کہ حاجی صاحب کا بڑا، چیئرمین صاحب کا بڑا دل تھا کہ اس مسئلے میں ہم آئے آپ کے ساتھ بات کر لیں، لیکن بس یہ وہ، تو وہ اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آخر میں وہ بات جو جس کو ہم ہٹ کہتے ہیں وہ بات کر دی ہیں. لیکن یہاں پر جو ہماری گلی کوچوں میں جو جھگڑا اور لڑائی ہے اس میں ہم ہٹ سے شروع کرتے ہیں، جو کہ اصل جو ہو وہ بات بھائی کیوں کھڑے ہوئے ادھر. ظاہر ہے دوسرا بھی اس کا بھی ہو جائے کہ بھائی میں اس لیے کھڑا ہوں، یہ آپ کے باپ کا جو ہے راستہ نہیں ہے. بس یا خواتین ہیں آپ پردہ کر لیں، اس کے خواتین کے لیے کریں. اگر وہ بندہ گھر سے نکل کے اس آدمی کے ساتھ آئے، ہاتھ ملائے، السلام علیکم یہ کیا حال ہے، آپ کے ساتھ کسی آپ کا جو ہے نا کسی کے ساتھ کام تھا، جی ہاں فلانے کے ساتھ کام تھا، اچھا آ جائیں یہاں خواتین آتی جاتی ہے تو چلے ذرا حجرے میں بیٹھتے ہیں، حکا پی لیں گے، چائے پی لیں گے اور اس آدمی کو بچہ کوئی بھیج دیں گے، اس کو بلا لیں گے حجرے میں اور اس پہ بات کر لیں گے. تو وہ بندہ بڑا آسانی سے وہ جا کے اس بات کو سمجھ بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے اور اس کو سن بھی سکتا ہے، اس پہ عمل بھی کر سکتا ہے. تو یہ ہے کہ ہک، ہولڈ اینڈ ہٹ. ہک کنڈا ڈالنا، ہولڈ اس کو پھر آگے بڑھانا اور ہٹ اپنی مقصد کی بات بیان کرنا. تو یہ ہے تقریباً 3 چیزیں جس میں ہماری زبان کی وجہ سے، ملاوٹ کی وجہ سے گڑبڑ ہو جاتی ہے اور ہماری اکثر جو مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے
اور میری ایک بات عرض ضرور سن لیں کہ اگر ہم چھوٹی موٹی بات کو بھی وقت پہ حل نہ کریں تو وہ آہستہ آہستہ بڑی بات بن جاتی ہے، اور بڑی بات سے پھر قتل و غارت اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ تو 3 اہم محرکات ہیں: طاقت، وسائل اور زبان کا غلط استعمال۔ ان پہ ہمیں ضرور جو ہے نا توجہ دینی چاہیے، اور پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، خاص کر جو ہے نا وہ باتوں کا، جو میں نے عرض کیا تھا کہ بات کو آگے کس طرح جو ہے بڑھانا ہے، تو جو ہک، ہولڈ اور ہٹ ہے، ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہمارے حالات بھی اس طرح، رویہ بھی، طرز عمل بھی، حالات بھی اس طرح، یہ چیزیں ہیں جو کہ اگر ہم رویہ ٹھیک کر لیں، حالات پر کہ حالات کس قسم ہیں، اور اپنا طرز عمل بھی اس کے مطابق ڈالیں، تو بہت سی چیزیں بڑے آسانی سے ہم ایک دوسرے کو اس پہ قائل کر سکتے ہیں، اس جھگڑے کو ختم کر سکتے ہیں، اور ہم بڑے آسانی سے اس کو جو ہے نا دوبارہ ایک بہتر ماحول میں، اگر 2 بندے ہوں یا 2 جو بھی ہوں، اس کو ہم لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس سے آگے بڑھیں تو پھر مسائل جو ہے نا اور بھی گمبھیر ہوتے جائیں گے، اور یہی مسائل ہمارے لیے پھر اور بھی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ اب جو ہے تو تیسری بات جو میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو جھگڑے میں ہمیں جو اکثر ہمارے مختلف قسم کی جو چھوٹے موٹے جھگڑے ہیں اس میں حائل ہو جاتی ہے، اور ہم اس کو مزید ہم اپنے حقوق تو مانگتے ہیں، ہمارا یہ ہے کہ ہمارا یہ گورنمنٹ سے بھی مانگتے ہیں، باپ سے بھی مانگتے ہیں، ماں سے بھی مانگتے ہیں، لیکن ہم ڈیوٹی نہیں کرتے کہ ہماری ڈیوٹیز کیا ہے۔ اور یہی معاملہ جو ہے نا وہ گھر سے لے کر راستے میں اور مسجد میں اور حجرے میں اور ہر جگہ جو ڈیوٹی ہے ہماری ہے، اس کو ہم پرفارم کر لیں تو ہمیں حق خود بخود مل جائے گا۔ ایک مزدور اگر مزدوری کرے تو ظاہر ہے اس کو شام کو اس کا مالک اس کی مزدوری دے دے گا، لیکن اگر وہ مزدوری نہ کرے اور ویسے مانگے تو ظاہر ہے تو نہیں دے گا۔ تو یہی جو چیزیں ہیں جس میں ہم آگے جو اس پہ بات کریں گے کہ ہم اس کے بارے میں تو بہت سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ دے دو، وہ دے دو، یہ کر لو، لیکن جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ ہم سے نہیں ہوتی، تو ظاہر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بعض جھگڑے میں جو پہلے جو ہے وہ میں نے عرض کیا زبان کا جو استعمال ہے وہ تو میں آپ اکثر اخباروں میں دیکھیں گے تو میں اور اس پہ شروع ہوئی۔ پھر جانبداری، ہم جب آ جاتے ہیں تو کسی میدان میں تو بغیر پوچھے بھی، ویسے بھی ہوا ہے، میں کافی ٹی وی کے لیے ایک پروگرام کرتا تھا دا پسو، اس میں بڑی مجھے یہ ہوئی کہ بس 2 بچوں کی لڑائی ہے، بڑا آیا اس نے پوچھا نہیں، بس دوسرے سائڈ سے جو ہے نا ڈز شروع ہوا اور اس پہ لڑائی، اور بھی بڑے آ گئے اور اس پہ لڑائی شروع ہوئی۔ پہلے پوچھا، مجھے خود میرا تجربہ ہے، مجھے مسجد میں ایک بڑے نے تھپڑ دیا، میں گھر میں چھوٹا تھا، روتے ہوئے گیا، تو جب میں نے ماں کو شکایت کی تو اس نے ایک دوسرا تھپڑ دیا مجھے کہ تم نے کچھ کیا ہوگا، ورنہ وہ تمہارا دشمن نہیں تھا کہ تمہیں مسجد میں وہ تھپڑ ویسے دے دیتا۔ تو ضرور ہمیں وہ پہلے کبھی کیا ہوا تھا، اور اگر ہم نے اپنے اس کو جس نے یہ شروع کی تھی اس سے پوچھا اور اس کی اگر غلطی ہو تو اس کو ہم نے وہ کیا کہ بھائی تم نے غلطی کی تھی اس لیے تیرے ساتھ یہ ہوا، تو میرے خیال میں دوسرا بھی پاگل نہیں، وہ ہمارے اس کو سنے گا اور وہ اپنے بچے کو بھی کہے کہ بھائی تم نے بھی غلطی کی۔ تو اگر یہ دونوں یہ جو بڑے بھی اس طرح کے سو اگر وہ کریں تو ظاہر ہے اس پہ کافی چیزیں ہم حل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم مخالفت برائے مخالفت ہم ایسے آ جائیں میدان میں تو اس میں پھر بڑی چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہی چھوٹی مسائل جو ہے بڑے ہو کے آہستہ آہستہ بڑے تک جو ہے نا پہنچ جاتی ہیں۔ یہیں پہ میں بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ میں ویسے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں کہ کیا ہے اس میں، اس پہ آپ سوچیں انشاءاللہ پھر آگے، کیونکہ یہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا زیادہ ٹائم بھی لے لوں، انشاءاللہ آگے اس پہ بات کریں گے۔ آپ سب کا شکریہ، سب کو خدا خوش ہو، اپنی حفظ امان میں رکھیں، اپنے پڑوس میں بھائی بہنوں سب کا خیال رکھیں، اور اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم دے دے اگر اس بات کو آپ
بڑھانا چاہتے ہیں آگے، اور آگے جو ہے نا اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔